کیا غم ہو پھر جینے کا ہے جب یہ نسخہ، یہ روز و شب میرا پڑھنا تسبیحات حضرت زہرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ایام فاطمیہ، ایام عزاء فاطمی، ایام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، قلب مبارک امام زمانہ منجی عالم بشریت اور تمام عاشقان زہرا کو پرسا اور تسلیت عرض کرنا چاہوں گی غروب کوثر کے ساتھ۔ آئیے ہر روز کی طرح کچھ دیر کے لیے اس خیر کثیر کے چشمے سے اپنے وجود کو سیراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس اب دن ڈھلتے جا رہے ہیں عزیزان من، علی آئیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بستر کے کنارے پر تشریف فرما ہے، شہادت قریب ہے۔ جناب زہرا علی کے چہرے کو دیکھتی ہے، روتی ہے۔ آج فاطمہ اور زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ آج فاطمہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ آج فاطمہ علی کے چہرے کو دیکھ کر لاکھ اپنے حال دل کو چھپانے کی کوشش کرے مگر آج بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس وقت میں، اس حالت میں بھی ہماری جانیں قربان جائیں اس بی بی کی عظمت پر میرے اور آپ کی نجات کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ علی قریب تشریف لائے۔ آج میری ریکویسٹ ہوگی جو ہمارے جوان ہیں وہ توجہ کے ساتھ اس مطلب کو سن لیجئے گا۔ زہرا نے علی کو دیکھتے ہوئے آخری گھڑی ہے فرمایا یا ابن عم، یعنی اے میرے چچا کے عزیز فرزند۔ کبھی کبھار آپ جو ہے یا ابن الحسن کہہ کر پیار سے پکارتے، اور جب بہت ہی زیادہ علی کو تسلی اور تشفی دینے کا آپ ارادہ فرماتی نا، تب بی بی فاطمہ جو ہے یا ابن عم کہہ کر بی بی مولا سے مخاطب ہوا کرتی تھی، کیونکہ علی کو پسند تھا۔ آپ کو مجھے بھی گھر میں یہی کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کو پکارے۔ ایک بی بی جو شہادت کے قریب ہے، جسے اپنے بچوں کا پتہ ہے، جسے جبرائیل نے 100 دنوں میں یہ پیغام دیا ہے آپ کے بعد آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، امت کے ساتھ کیا ہوگا، وہ اس وقت بھی گھر میں پکارتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا کہ ان کو کون سا لقب یا کس نام کے ساتھ پکارنا زیادہ پسند ہے۔ سو علی کو پسند تھا اس طرح پکارے، اے میرے چچا کے عزیز۔ اسی طرح بی بی نے پکار لیا یا ابن عم، آپ میرے قریب آئیے۔ خدا قرآن میں بھی فرماتا ہے، یاد رکھیے گا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ۔ آپ کہہ سکتی تھی یا علی، نہیں، لیکن یا ابن عم کہا، خوبصورت تر ہے، زیادہ اپنائیت ہے، علی کو تسلی اور تشفی دینا چاہتی ہے۔ اس کے بعد جب مولا علی قریب تشریف لائے، آپ کے سرانے پر بیٹھے، تب بی بی سیدہ نے فرمایا، توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا جوانان عزیزان من، کہ یا ابن عم، اے میرے چچا کے عزیز، میری زندگی میں 3 چیزیں کبھی نہیں تھی۔ آپ کے ساتھ منسوب ہونے کے بعد، اس گھر میں آنے کے بعد بھی وہ 3 چیزیں کبھی میری زندگی میں نہیں رہی۔ بسم اللہ بولیے بی بی، کہ آج میں بھی کوشش کر لوں، آپ بھی کوشش کر لیں، ایام فاطمیہ میں فاطمی پرنسپلز کو احیاء کر کے آئیے ہم بھی اپنے گھروں میں برکت لائیں، نورانیت لائیں، صلح و صفا لائیں، امن و آشتی لائیں۔ بی بی کہتی ہے 3 چیزیں میری آپ کی زندگی میں نے کبھی بھی اپنے لائف میں آنے
نہیں دی. جیسے کل میں نے 3 چیزوں کا کہا جو بی بی نے کہا محبوب ترین ہے میرے لیے. آج بی بی کہہ رہی ہے کہ 3 چیزیں یا علی میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں آنے دیا. میں سمجھتی ہوں عزیزان من یہ 3 چیزیں اگر ہمارے آفیسز میں ہو, اگر ہمارے گورنمنٹ کا حصہ بنے, اگر ہمارے اسکولس میں ہو, اگر ہمارے کالجز میں ہو, اگر ہمارے کولیگس کے بیچ میں ہو, اگر ہمارے ہیڈس کے بیچ میں یہ چیز آ جائے تو سارے پرابلمس کم ہو جائے. بلکہ میں سمجھتی ہوں یہ جو 3 چیزیں جناب سیدہ آج علی کو کہنے جا رہی ہے کہ میری زندگی میں کبھی نہیں تھی, یہ اگر ہماری اس دنیا سے مٹ جائے, ہمارے گھروں سے مٹ جائے, سو طلاق 0% رہے گا, طلاق ہوگا ہی نہیں, ڈیورس ختم ہو جائے گا, یہ بلا ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گا. اب سنیے وہ 3 چیزیں کیا ہے. مجھے لگتا ہے اس کے بعد کورٹ میں فائلز نہیں رہے گی, اس کے بعد جیل میں قید خانے خالی رہ جائیں گے. جو آج کل ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جگہوں کی گنجائش نہیں ہے جیل میں یا قید خانوں میں, نہ جانے اتنے جرائم پیشہ افراد بہت زیادہ ہو چکے اور جرم عام ہو چکا ہے, اس لیے کہ یہ 3 چیزیں بہت زیادہ عام ہونے لگی. جو فاطمہ دم آخر مولا علی کو اپنے قریب بلا کر فرماتی ہے یا علی میرے آپ کی زندگی میں نے 3 چیزیں کبھی آنے نہیں دی. میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں عزیزان من 90-80% ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں پریشانی پرابلم صرف اور صرف انہی 3 چیزوں کی وجہ سے ہے. اور بی بی نے فرمایا یا ابن عم ما احدتنی کاذبہ ولا خائنہ ولا خالفتک منذ عاشرتنی. ہماری جانیں قربان جائے بی بی, آپ کی جوانی پر, آپ کی فصاحت پر, آپ کی بلاغت پر, آپ کے زہد و عبادت پر, آپ کی تربیت پر, 3 چیزیں میرے آپ کے زندگی میں کبھی نہیں تھی. یابن عم ما احدتنی کاذبہ ولا خائنہ. سب سے پہلے بی بی جس چیز کی طرف اشارہ فرماتی ہے وہ ہے خیانت, کہ میری آپ کی زندگی میں نے کبھی خیانت نہیں کی. اور سیکنڈ یہ کہ میں امانت دار تھی, میں نے اولاد کو خدا کے بعد آپ کی امانت, میں نے تربیت کو خدا کے بعد آپ کی امانت, میں نے صداقت کو نکاح کے وقت ہی یہ زیور پہن لیا کہ یہ خدا کی جانب سے مجھے پروردگار عالم یہ رسپانسبلٹی دے رہے کہ آج کے بعد جھوٹ تم نے کبھی بھی نہیں بولنا ہے اپنے ازدواجی زندگی میں, اپنی انفرادی زندگی میں. سو بی بی فرماتی ہیں ایک جھوٹ کبھی نہیں, دوسری بات خیانت کبھی بھی نہیں, اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولا خالفتک منذ عاشرتنی. کبھی بھی اس مشترکہ ازدواجی زندگی میں شریک حیات ہونے کے ناطے میں نے آپ سے مخالفت نہیں کی. آپ نے کہا جنگ, میں نے کہا صحیح, اور ساتھ جنگ پہ چلی گئی. یا علی آپ نے کہا صلح, میں نے صلح کر لی. یا علی آپ نے کہا اٹھو, میں اٹھ گئی. یا علی آپ نے کہا چلے, میں ساتھ چلی. علی جان 3 مقامات پر میں نے مضبوطی سے قدم رکھا, جھوٹ کبھی نہیں, خیانت کبھی نہیں, اور صلح و صفا ہمیشہ. ان 3 چیزوں کو میں نے اپنی زندگی میں امانت داری, صداقت اور اطاعت, ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھا, اور ان کے اگینسٹ جو ہے یعنی جھوٹ ہے, خیانت ہے یا مخالفت ہے, میں نے ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں آنے دیا. بینی و بین اللہ, یعنی میں اپنے آپ کا اور خدا کے بیچ میں. آپ بھی سوچئے گا گھروں میں اگر پرابلمس ہے, اگر روزگار کے حوالے سے پرابلمس ہے, اگر ازدواجی زندگی میں کچھ پرابلمس ہے, اگر خانوادہ میں آپ کے فیملی کچھ ایشوز ہیں, انہی 3 چیزوں میں سے ایک کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے, یا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ان میں سے ایک کوالٹی کی ہونے کی وجہ سے ہے. یا جھوٹ ہمارے بیچ میں ہے, یا خیانت ہمارے بیچ میں ہے, یا صلح اور صفا ہمارے درمیان نہیں ہے, اس لیے کہ انٹرفیئر بہت زیادہ ہے. لوگ
آپ کی پرسنل لائف میں دخالت اور آپ دوسروں کی لائف میں دخالت کرتے ہو. جن 3 چیزوں سے بی بی نے ہمیشہ ہمیشہ دوری اختیار کر لی اور آج ساری دنیا کے لیے اسوہ کامل جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بنی. وہ ہستی جو رکوع میں، جو سجود میں، جس کی زندگی میں صدق الحدیث و اداء الامانہ یہ نعرہ بنا کے رکھا، اور ہمیشہ آپ نے یہیں تعلیم دی. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب مبعوث ہوئے تب آپ سے خدا نے 2 ہی تعہد لیا، ما بعث اللہ النبیین الا بصدق الحدیث و اداء الامانہ. 1,24,000 1,24,000 انبیاء سے بھی خدا نے مبعوث کے وقت 2 وعدہ لیا تھا، ایک صدق الحدیث سچ کا ساتھ دینا اور سچ بولنا، وہ اداء الامانہ اور امانت کی ادائیگی. اور یہی 3 چیزیں انشاءاللہ ہمارے لائف میں نہ ہوں تو ہماری مشکلات بھی عزیزان من آسان، اور آپ کی زندگی میں سکون کی نعمت، اور پروردگار عالم آپ کی تمام تر پریشانیوں کو آسان فرما دے گا انشاءاللہ. آج بی بی سے اس پیغام کو لے کر صرف اور صرف ایک بات آخر میں کہنا چاہوں گی کہ انسان کی نیت اگر صاف ہو اور آپ ان 3 کوالٹیز کو، جھوٹ کو، خیانت کو اور مخالفت کو آپ اپنے زندگی میں نہ آنے دو، اور نیت آپ اپنی صاف رکھ لے، تو بہتری اللہ کی طرف سے آپ کا مقدر ہے، اور خدا آپ کے مقدر میں اس چیز کو لکھ لیتا ہے. آپ کو نقصان پہنچانے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، عین وقت پہ اس کے سب عزائم پاش پاش ہو جاتے ہیں. یہی وقت انسان کا اپنے رب پر یقین مزید مضبوط کرنے کا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا. اسی وجہ سے فاطمہ نے خطبہ بھی دیا، فاطمہ مہاجر اور انصار کے در پر بھی گئی. آج نام مٹ چکا ہے تو دشمنان فاطمہ کا، اور آج ہر سو چرچا ہے تو فاطمہ اور اولاد فاطمہ کا، کیونکہ فاطمہ کی نیت صاف، فاطمہ کا مقصد دفاع ولایت، اور فاطمہ جانتی تھی کہ ان کے عزائم پاش پاش ہو کر رہ جائے گا. اور یہ آج حقیقت ہے. آج ایک دن جناب سیدہ کے لیے نہیں، 5 دن جناب سیدہ کے لیے نہیں، 2 عشرہ دن بدن، سال بسال پرجوش طریقے سے تمام تر جذبوں کے ساتھ فاطمہ شناسی کا دسترخوان بچھا کر ایام فاطمیہ منانے کی کوشش کرتے ہیں. پروردگارا ہماری عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما دے. کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میری جدہ فاطمہ دیکھتی ہے کہ ان کے بچوں کا نام لے کر لوگ روتے ہیں تو فاطمہ اونچی آواز میں دعا دیتی ہے، ان کو رونے والوں کے حق میں دعائیں دیتی ہے. یا اللہ آج جناب سیدہ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دے، ہمارے مرحومین کو مغفرت فرما دے، جناب سیدہ کے نور سے ان کے قبور کو منور فرما دے. جو کرونا وائرس کے مریض ہے خدایا ان سب کو بحق بیمار کربلا، بحق بیماری زہرا، بحق زخم زہرا انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے. اس قلیل توسل کو اپنے عظیم بارگاہ میں قبول فرما دے، اور بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.